أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل یا سورہ مبارکہ اسراء کا یہ عظیم الشان مطلع ہے، پہلی آیت ہے جس میں حضرت حق سبحانہ و تعالی کی تسبیح بھی ہے اور حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اسراء کا تذکرہ بھی ہے اور عجب انداز سے ہے۔ چونکہ میں معراج و اسراء کے موضوع پر مفصل تقریریں کر چکا ہوں لاہور میں اور دوسرے مقامات پر، اور وہ تقریریں عام طور پر اب وہ اویلیبل ہیں، لوگ سنتے رہتے ہیں۔ جو چیزیں پڑھ چکا ہوں اس کا دہرانا مقصود بھی نہیں ہے، مناسب بھی نہیں ہے، تو ہمیشہ کسی نہ کسی ایسے رخ سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نئے مباحث سامنے آئیں، آپ بھی نئے انداز سے سماعت فرمائیں اور ہم بھی نئے انداز سے سوچیں۔ اور اسی لیے کل جو گفتگو ہوئی تمہیدی، وہ گفتگو یہ تھی کہ یہ مجلسیں جو کہ مکتب ولایت سے تعلق رکھتی ہیں، ان مجلسوں میں آنے کا ہدف و مقصد کیا ہے؟ ہدف و مقصد کے معنی کیا ہیں؟ ہر شے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے، ہر شے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کمال کی ایک استعداد مضمر فرمائی ہے۔ ایک بیج ہوتا ہے
چھوٹا سا بیج، اس بیج کے اندر ایک بہت بڑا درخت چھپا ہوا ہے نا؟ تو اس بیج کا سفر کمال کیا ہے؟ اس تناور درخت کی شکل و صورت تک پہنچنا۔ اس تخم کا، اس بیج کا سفر کمال یہ ہے کہ وہ اس شکل و صورت تک پہنچے جو اس مصور حقیقی نے، جس کے ناموں میں سے ایک نام ہی یا مصور ہے، المصور ہے، اس نے جو شکل و صورت آخری اس میں پوشیدہ رکھی ہے، اس تک پہنچنا اس کی غرض ہے، اس کا مقصد ہے، اس کا ہدف ہے، اور اس تک پہنچنا اس کا کمال ہے۔ یہ واضح ہو گئی بات؟ اس ایک مثال سے آپ بہت کچھ سوچ سکتے ہیں۔ جیسے ایک چھوٹا سا بیج، اب پتہ نہیں کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن ایسی مثالیں دیتے ہیں جو بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو یاد رہیں، اور جو والدین اپنے بچوں کو دوبارہ دہرا کے سمجھا سکیں۔ آم کے درخت بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن آم کی گٹھلی کتنی سی ہوتی ہے؟ اچھا، آم کی ہی طرح بلکہ آم سے بھی بڑا کہیں پہ نیم کا درخت ہوتا ہے، لیکن نیم کی جو نمکولی ہے، جو اس کی چھوٹے دانے ہیں، وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ اتنا چھوٹا سا دانہ، یا آپ کی انگلی کی ایک پور سے بھی چھوٹا، اور اس کے اندر کتنا بڑا درخت چھپا ہوتا ہے۔ کیسا سایہ دار درخت، تناور اور سایہ دار۔ جس طرح ایک چھوٹے سے دانے میں اتنا بڑا درخت چھپا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو درخت کا ظاہری وجود ہے، یہ تو درخت کا ظاہری وجود ہے، تنا ہے اور شاخیں ہیں۔ ایسے سامنے تشریف لائیے، ایک اور صلوات پڑھ دیجیے۔ یہ ظاہری وجود ہے درخت کا، اور اس ظاہری وجود تک پہنچنا یہ کیا ہے؟ ایک سیر ہے، سیر طبیعی۔ یہ ایک سفر ہے فطری، طبیعی، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، یہ ایک موشن ہے، ایک موومنٹ ہے جو ہونا ہے، اور اس کو اس درجہ کمال ظاہری تک پہنچنا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ایک لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے جسے کہتے ہیں سیر۔ اب آپ یوں ہی سمجھ لیجئے فی الحال بچوں کو سمجھانے کے لیے، دن کی روشنی میں ہو تو سیر، اور رات کی تاریکی میں ہو تو اسراء۔ اب بچوں کو سمجھانے کے لیے ابھی اس میں، ہاں، چونکہ سفر، دونوں سفر کی تاثیر بدل جاتی ہے، دن کی روشنی میں سفر اور رات کی تاریکی میں سفر، لیکن سفر دونوں میں جاری رہ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے، سفر جاری رکھنے کی ایک بڑی شرط یہ ہے کہ دن میں اگر سفر کر رہا ہو انسان تو وہ سورج کی روشنی سے استفادہ کرنے کے لائق ہو، اور رات میں سفر کر رہا ہو تو یا تو چاندنی ہو یا اس کے ساتھ روشنی ہو۔ روشنی کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، روشنی کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، نہ زمین پر نہ فضا میں، نہ زمینی سفر نہ آسمانی سفر، بغیر روشنی کے سفر نہیں ہو سکتا۔ دو چیزیں، خارج میں روشنی ہو اور داخل میں توانائی،
سفر کرنے کی طاقت، قوت ہے۔ بچوں کے سمجھانے کے لیے ابھی یہ سب کر رہا ہوں نا، ابھی بات نتیجے تک پہنچے گی۔ اگر آپ کو گاڑی چلانی ہے اور بہت تیز گاڑی چلانی ہے اور رات کی تاریکی میں سفر کرنا ہے تو آپ کے پاس روشنی بھی ہونی چاہیے اور آپ کی پیٹرول کی ٹنکی بھی فل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو دو چیزیں چاہیے، ایک جو آپ کو انرجی دے، طاقت دے، اور ایک جو آپ کے راستے کو روشن رکھے۔ اگر آپ کو بحیثیت انسان سفر کرنا ہے اور بحیثیت انسان اپنے درجہ کمال تک پہنچنا ہے، دن کی مجلس میں بھی کہہ چکا ہوں، اکثر یہ بات کہتا ہوں، آج اس اسلوب سے، اس مثال کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو بحیثیت انسان اپنے سفر کمال کو مکمل کرنا ہے تو دو چیزیں چاہیے، روشنی بھی، توانائی بھی۔ آپ کے لیے روشنی کا نام ہے علم، توانائی کا نام ہے محبت۔ پیغام پہنچ گیا؟ ہماری مائیں سن رہی ہیں، بہنیں سن رہی ہیں، بزرگ حضرات سن رہے ہیں۔ بچوں کی تربیت ان نکات کی روشنی میں ہو۔ ہاں، ابھی گھر کے مسائل چھیڑنا ممبر پہ اچھا نہیں لگتا نا، مگر ایسے ہی اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ عموماً جو ہمارے گھروں میں تربیت کا ماحول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ رشک، حسد، سوء ظن، یہ سب تاریکیاں ہیں۔ یہ رشتہ دار ایسا ہے اور وہ رشتہ دار ایسا ہے اور اس سے تم کو نظر بد لگ جائے گی اور اس سے تمہیں یہ ہو جائے گا اور وہ نقصان پہنچ جائے گا، اور رشتہ داروں میں ہو یا دوستوں میں ہو یا احباب میں ہو یا سوسائٹی میں ہو یا انجمنوں میں ہو، یہ جو ایک دوسرے سے رشک اور حسد اور نفرت و منافرت ہے، اس سے اگر بلند ہو کے صرف دو چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں، ایک محبت اور ایک علم و آگہی، پھر دیکھیے آپ کے بچے کیسے بنتے ہیں۔ آپ کے بچے ویسے ہی بنیں گے جیسے قمبر تھے اور حر۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ سبجیکٹ تو مشکل ہے مگر زبان میرا خیال ہے اتنی مشکل نہیں ہے نا، میسج کنوے ہو رہا ہے۔ تو جیسے وہ درخت کی مثال تھی، پھر وہیں پہ آ جاؤں۔ اصل موضوع کیا؟ اسراء و معراج، یہ عنوان ذہن میں رہے۔ وہ اسراء پیغمبر، وہ معراج پیغمبر اپنی جگہ، ابھی وہ ہم کیا سمجھ سکیں گے، مگر یہ سب قرآن میں محفوظ رکھا گیا، روایات میں محفوظ رکھا گیا، اس لیے تاکہ ہم اور آپ اپنے سفر وجودی کو بھی مرتبہ کمال تک پہنچا سکیں۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ آخر ہمیں بھی ایک سفر طے کرنا ہے۔ وہ کون سا سفر؟ اس زمین پر، اس جسم کا، اسے کوئی بڑا کرنا ہے کھینچتان کے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ آپ سب سے پہلے کہ آپ انسان ہیں اور بحیثیت انسان باقی رہنا ہے، اور بحیثیت انسان اپنی شناخت بنانی ہے، اور بحیثیت انسان اپنا سفر وجودی درجہ کمال تک پہنچانا ہے۔ ایک بات اور مکرر توجہ دلاتا ہوں، پھر توجہ دلا رہا ہوں، ابھی لکھنؤ میں بھی یہ جملہ کہہ کے آیا ہوں، سب لوگ سنیں توجہ سے۔
اور سمجھیں، یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے نا کہ ہم سب حیوان ہیں. برا لگ گیا؟ اس میں جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے؟ یہ بالکل سامنے کی بات ہے، ہم سب حیوان ہیں. یہ ڈاکٹر بیٹھے، ان سے پوچھئے، وہ بھی ایک ڈاکٹر بیٹھے ہوئے، کئی طرف ڈاکٹر حضرات بیٹھے. یہ جتنے ڈاکٹر صاحبان ہیں، جتنے سائنٹسٹ ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ نہیں، بالکل حیوان. سنیں اس بات کو، یہ بالکل سامنے کی بات ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہم سب حیوان ہیں. اور پہلے مثال دے چکا ہوں، بار بار کیا دہراؤں کہ یہ لوگ جو دوائیں دیتے ہیں ہم لوگوں کو، وہ دوائیں پہلے کس پر آزماتے ہیں؟ جتنی دوائیں ہمارے آپ کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں، وہ پہلے آزمائی جاتی ہیں حیوانوں پر. اور کیسے کیسے حیوانوں پر؟ ممبر سے نام لیتے ہوئے بھی ذرا کراہت آتی ہے. کیسے کیسے جانوروں پہ آزماتے ہیں یہ دوائیں، جب وہاں کامیاب ہو جاتے ہیں اسی سے ہمارا آپ کا علاج کرتے ہیں. نہ کم نہ زیادہ، جو سچائی ہے بیان کر رہا ہوں میں. ہمت ہو تو جواب دیں ہمیں، یہ جھٹلا دیں ہیں؟ تو یہ سامنے کی بات ہے کہ ہم حیوان ہیں. جتنی سامنے کی یہ بات ہے کہ ہم حیوان ہیں، وہ اتنی ہی سامنے کی یہ بات بھی ہے کہ ہم انسان ہیں. فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنی آخری پہچان بحیثیت حیوان بنانی ہے یا بحیثیت انسان. فیصلہ یہ کرنا ہے. بحیثیت انسان اپنی شناخت قائم رکھنی ہے یا بحیثیت حیوان. مطلب دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں. بحیثیت حیوان اپنی شناخت قائم کرنی ہے تو بڑی بڑی شناخت ہو سکتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بن سکتے ہیں آپ، نتن یاہو بن سکتے ہیں آپ، یہ سب بڑے بڑے حیوانات ہیں. لیکن بحیثیت انسان اگر اپنی شناخت بنانی ہے تو آپ کو قمبر کا نام یاد رکھنا ہوگا، آپ کو حر کا نام یاد رکھنا ہوگا، آپ کو سلمان کا نام یاد رکھنا ہوگا. راستے کھلے ہوئے ہیں، روشن ہے، بالکل روشن ہے نا. حقیقت ایک سناٹا سا چھا گیا. کیا میں نے کسی کیا زیادہ ڈر لگتا ہے نتن یاہو سے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے؟ حیوانات ہیں، یہ حیوانات مکروہ ترین حیوانات. یہ ایسے حیوانات ہیں کہ جو نجس ترین اور مکروہ ترین حیوانات ہیں، ان کو اگر ان سے تشبیہ دے دیں تو وہ روز آخرت کہیں گے کہ تم نے ہمیں ان سے کیوں تشبیہ دی. یہی حال ان کی ہے جو دشمنان اہل بیت ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے. جو دشمنان اہل بیت ہیں، جو دشمنان زہرا ہیں، جو دشمنان علی ہیں، جو دشمنان حسن و حسین ہیں، اور جو دشمنان دوستان حسن و حسین ہیں، جو دشمنان محبان حسن و حسین ہیں، ان سب کا یہ حال ہے. آپ ان کو کسی نجس ترین حیوان سے بھی مشابہ نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ وہ حیوان شکایت کرے گا خدا کے سامنے. پروردگار میں حیوان تھا مگر میں دشمن اہل بیت نہیں تھا، میں دشمن محمد و آل محمد نہیں تھا، میں دشمن خدا و رسول نہیں تھا. تو یہ واضح رہے کہ ہمیں دونوں چیزیں کھلی ہوئی ہیں. ہماری ایک حیثیت حیوان کی ہے اور ایک حیثیت ہماری انسان کی. اور جس طرح وہ بڑا سا نیم کا درخت ایک چھوٹے سے بیج میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اور میں نے کہا یہ اس کا ظاہری سفر ہے ابھی کہ تناور ہوا اور شاخیں آئیں، اور اس کا ایک اور دائرہ اثر ہے. یہ جو درخت ہے، کوئی بھی درخت، یہ اپنی جگہ اپنی ایک خاص فضا میں محدود رہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے کتنی دلچسپ بحث چھڑ گئی ہے. ایک چھوٹا سا نیم کا بیج آپ نے بویا، وہ ایک زمین میں محدود ہے. اسے صحیح روشنی ملی، صحیح آب و ہوا ملی، صحیح غذا ملی، صحیح اس نے زمین سے اپنی غذا لی،
اور تناور درخت ہوا، مکمل اپنے ظاہری کمال تک پہنچا، جو ظاہری شکل و صورت ہے پہنچا. تناور درخت، گھیر دار پیڑ بڑا سا اور سایہ دار، اور اس میں پھل آئے اور پھول آئے. یہ سب ہے اس کا ظاہری کمال. ایک ہے اس کے اندر باطنی کمال. وہ اللہ نے جو اس میں تاثیر رکھی ہے کہ اگر اس میں سے عرق نکال کے کسی مریض کو دیں تو شفا یاب ہو جائے. واضح ہوئی بات؟ یہ ابھی ظاہری کمال ہے، وہ باطنی کمال ہے. ظاہری کمال محدود ہوتا ہے، جہاں وہ پیڑ ہے بس وہیں تک رہے گا. باطنی کمال لامحدود ہو جاتا ہے. پیڑ ہندوستان میں ہے، اس کا عرق نکال کے انگلینڈ لے آئے، آپ یہاں شفا دے رہے ہیں. واضح ہے بات؟ پیڑ کہاں ہے؟ چین میں. پیڑ کہاں ہے؟ ساؤتھ افریقہ میں. پیڑ کہاں ہے؟ ساؤتھ امریکہ میں. اس کا ایکسٹریکٹ نکالا آپ نے اور ساری دنیا میں بھیج دیا. اب یہ اس کا باطنی کمال ہے کہ جو زمان و مکان کے حدود سے باہر ہو گیا. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ ایک چھوٹا سا بیج، اس کا ایک ہے ظاہری سفر کمال اور ایک ہے باطنی سفر کمال. ظاہری سفر کمال محدود رہتا ہے زمان و مکان میں. باطنی سفر کمال وہ وسیع تر ہو سکتا ہے، لامحدود ہو سکتا ہے، نامتناہی ہو سکتا ہے. اور کسی درخت کا، وہ سب نامتناہی و لامحدود نسبی اصطلاحیں ہیں، ریلیٹیو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہی صورتحال ہے کہ ایک پورا انسان ایک قطرہ نفیس میں چھپا ہوتا ہے. ایک قطرہ آب، خدا کی قسم، بس ایک قطرہ آب، ایک گوہر نایاب، ایک قطرہ آب، اس کے اندر یہ پورا انسان چھپا ہوا ہے. اور دوہری چیزیں ہیں چھپی ہوئی. ایک انسان چھپا ہوا ہے ظاہری اعتبار سے. اب اس کا ایک سفر وجودی اور سفر ارتقاء اور سفر کمال ہے ظاہری، اور اس ظاہری سفر کمال کے بعد ایک ہے اس کا سفر کمال باطنی. سفر کمال ظاہری عموماً افقی ہوتا ہے، سفر کمال باطنی عمودی ہوتا ہے. اب میں کیسے ان اصطلاحوں کی تشریح کروں؟ سفر کمال ظاہری ایک فضا میں محدود ہے. آپ پیدا ہوئے کہیں پر، پلے بڑھے، پروان چڑھے، پڑھا لکھا، اور آپ کا ایک وجود ہے جو دنیا پہچانتی ہے، اور جہاں آپ ہیں وہیں تک آپ کا سایہ ہے. لیکن اگر آپ نے اپنی روح کو پروان چڑھا لیا، اور اگر آپ نے اس میں یہ دو جوہر پروان چڑھا لیے، جس میں سے ایک کا نام ہے علم اور ایک کا نام ہے محبت، تو آپ کے جسم کا سایہ تو محدود رہے گا، آپ کے روح کی روشنی لامحدود ہو جائے گی. آپ کے علم کا کمال پوری دنیا کو روشن کرے گا. آپ کی محبت کا معال پوری دنیا کو محظوظ کرے گا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا، جب آپ کی یہ کیفیت ہے، آپ ایک عام انسان اگر واقعاً اپنا ظاہری سفر کمال طے کرتا ہے، جسم کی صحت ہے، ذہن کی صحت ہے، مکمل ایک انسان بنا، پڑھا لکھا، تو اس کا ایک وجود ہے، اس وجود کی ایک ہیبت ہے، اس وجود کا ایک جلال ہے، جمال ہے. اور پھر اگر اس نے اپنے علم کا استعمال کیا، ابھی ایمان نہیں آیا ہے درمیان میں، ابھی اسلام نہیں آیا ہے، ملحد ہے کوئی لیکن سائنٹسٹ ہے، اس نے روشنی ایجاد کی، الیکٹریسٹی دریافت کر لی، اس کا وجود تو محدود تھا، اس کا یہ باطنی کمال ساری دنیا کو روشن کر رہا ہے. کوئی سائنٹسٹ تھا، اس نے کوئی ویکسین ایجاد کی، تو اس کا وجود تو محدود تھا، لیکن اس کا یہ علمی کمال پوری دنیا میں تمام بیماروں کو فیض یاب کر رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟
ایک انسان وہی ایک قطرہ نادیدہ، اس نے ایک سفر کمال ظاہری طے کیا اور پھر ایک سفر کمال باطنی، اور یہ باطنی بھی نسبی ہے، ابھی یہ بھی ریلیٹیو ابھی ہے. اس نے ساری دنیا کو فیض پہنچایا. یہ عام انسان کی بات ہے، یہ عام انسان کی بات ہے. اگر یہ عام انسان اپنا سفر کمال ظاہری اور سفر کمال باطنی مکمل کرے تو اس سے پورے کرۂ ارض کے انسان بھی فیضیاب ہو سکتے ہیں. اور وہ در یتیم عبداللہ وہ گوہر نایاب آمنہ، وہ جسے پروردگار نے بنایا ہی تھا رحمت للعالمین، وہ جسے پروردگار نے سند دی تھی انک لعلی خلق عظیم، اس کا سفر کمال ظاہری کیا تھا، پھر اس کا سفر کمال باطنی کیا تھا. اگر یہ بات سمجھ میں آ سکے تب کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اسراء کی حقیقت کیا ہے اور معراج کی حقیقت کیا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ. اسراء مصطفیٰ اور معراج مصطفیٰ. اور اگر بس یہاں تک بات پہنچ گئی تو پھر ایک جملے میں آپ کی فکر اور عالم حیرت میں مبتلا ہو جائے گی. جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں سفر ظاہری اور سفر باطنی اور سفر اسراء اور سفر معراج. سفر اسراء کیا تھا؟ تقریباً افقی. اور سفر معراج کیا تھا؟ عمودی. آیت میں موجود ہے نا. تو جب یہ ہم سمجھ نہیں سکتے تو اس حقیقت کو کیا سمجھیں گے کہ جسے کہا گیا ہے کہ یہ ہدیہ معراج پیغمبر ہے. پیغمبر نے جب سفر معراج اختیار فرمایا اور حق سبحانہ و تعالی نے جب معراج پہ بلایا ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بلاتے ہیں تو جاتے وقت آپ کوئی نفیس ہدیہ دیتے ہیں، اور ہدیہ بھی دیتے ہیں تو یا ہدیہ اپنے لائق دیتے ہیں یا اس کے لائق دیتے ہیں. معراج پہ بلایا ہے کس نے؟ رب العالمین نے. بلایا ہے کس کو؟ رحمت للعالمین کو. تو ہدیہ یا اس رب العالمین کے لائق ہوگا یا رحمت للعالمین کے لائق ہوگا. اور اس ہدیہ معراج پیغمبر کا نام فاطمہ زہرا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ. کیا مرتبہ ہے، خدا کی قسم کیا مرتبہ. کس میں سکت ہے، کس میں طاقت ہے، کس میں توانائی ہے، کس میں حوصلہ ہے، کس کے پاس ایسا دل، کس کے پاس ایسا ذہن جو ان کے مقامات و منازل و مراتب و کمالات کو سمجھ سکے، جو ان کے جمال و جلال کو سمجھ سکے. اسی لیے تو یہ فاطمہ تھیں. کتنے نماز پڑھنے والے ہیں مگر یہ فاطمہ تھی کہ جب محراب عبادت میں قدم رکھ دیتی تھیں تو ہر وقت ایک نیا نور ساطع ہوتا تھا. در و دیوار مسجد ہی نہیں، در و دیوار خانہ ہی نہیں، عرش کے پائے تک، وہ جسے ایوان لاہوت کہیے، وہاں تک روشنی جبین زہرا پہنچتی تھی. اور اسی لیے آپ کا نام نامی زہرا تھا. یہ باتیں روایتوں میں ہیں، فضائل کی روایتوں میں ہیں. ہم لوگ پڑھتے ہیں، اکثر پڑھتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے. کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ وہ کہتے ہیں مبالغے ہیں. مبالغہ؟
یہ انہوں نے اسی طرح سے، اب تو ہر طرف سے اس طرح کی جاہلانہ باتیں آنے لگی ہیں، نادانی کی، جہالت کی، تعصب کی، عما، بے بصیرت ہیں لوگ، اعما، اندھے ہیں۔ ان روایتوں کو سمجھنے کے لیے، ان مقامات و منازل کو سمجھنے کے لیے مکتب ولایت میں بیٹھنا ضروری ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ کہ جب بھی محراب عبادت میں آتی تھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، آپ کی پیشانی سے نور ساطع ہوتا تھا، اور وہ نور پوری کائنات کو روشن کرتا تھا۔ اچھا، وہ نور کون دیکھتا تھا؟ ایک عجیب و غریب بات ہے، سوال کرنے والے سوال کریں تو میں جواب دوں۔ عموماً نور کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ خود نظر نہیں آتا، دوسری چیزوں کو قابل رؤیت بنا دیتا ہے۔ فزکس کی کتابوں میں، بیسک کتابوں میں، ابتدائی کتابوں میں نور کی صفت یہ ہے، نور خود نہیں دکھائی دیتا، نور جس چیز پہ پڑتا ہے اسے دکھا دیتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر یہ نہ پوچھے گا کہ حضرت زہرا کا نور ہمیں نظر کیوں نہیں آتا تھا۔ یہ دیکھیے کہ حضرت زہرا کا نور نہ ہوتا تو کیا کیا چیزیں آپ کو نظر نہ آتی۔ یاد رکھیے گا یہ بحث یاد رکھیے گا۔ حدیث معصوم ہے، حدیث معصوم۔ یہ کوئی نہ کہے کہ صاحب من گھڑت روایتیں خود گڑھ لی ہیں فضائل میں، کہتے ہیں نا کہنے والے، دریدہ دہن، حاسد، روایتیں گڑھ لی ہیں فضائل میں۔ کیا مطلب ہے؟ اچھا زہرا تھی، نماز پڑھتی تھی تو روشنی ہو جاتی، کہاں روشنی ہوتی تھی؟ کسے نظر آتی تھی؟ بہت سادہ سا جواب انہوں نے دے دیا، بہت عمدہ۔ سورج نکلا ہوا ہو، دوپہر کا وقت ہو، اور کسی اندھے کو میدان میں کھڑا کر دیجئے، تب بھی اسے سورج نظر نہیں آئے گا۔ نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا، چونکہ اس کے پاس وہ آلہ ہی نہیں ہے، وہ وسیلہ ہی نہیں ہے، وہ ذریعہ ہی نہیں ہے جس سے وہ روشنی کو یا کسی روشن شے کو دیکھ سکے۔ لیکن جن کے پاس ذرا بھی بصارت اور بصیرت ہو، وہ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہاں سورج نکلا ہوا ہے۔ اسی طرح جس کے پاس ذرا سا بھی اسلام و ایمان ہو، وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ نور جبین زہرا کے معنی کیا تھے۔ اور اگر یہ نورانی پیکر نہ ہوتا، اور اگر اس کی جبین مبارک سے ساطع ہونے والا، درخشاں ہونے والا یہ نور نہ ہوتا تو نہ جانے کتنی حقیقتیں ہمارے لیے نادیدہ ہو جاتی، کتنے الہیات کے مسئلے، کتنے اوصاف نبوت، کتنے کمالات عصمت ہمارے سامنے ہی نہ آتے۔ یہ کمالات عصمت آئے ہیں سامنے صرف اس لیے کہ وجود مبارک زہرا تھا اور اس کی پیشانی سے ہر وقت نور ساطع ہوتا رہتا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ پروردگار آپ لوگوں کے قلوب کو بیدار رکھے، ذہنوں کو روشن رکھے۔ یہ وہ مقامات ہیں، یہ جو فضائل ہیں، یہ کسی نانجیب کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔
اس کے لیے حسب چاہیے، نسب چاہیے، نجابت چاہیے، طہارت چاہیے، نفاست طبع چاہیے، اس کے لیے ذوق الہی چاہیے۔ انسان متعلق ہے جو یہ باتیں سمجھ سکتا ہے، وہ انسان جو خدا اور خدائی حقیقتوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہو، وہ سمجھ سکتا ہے کہ نبی نے کیا فرمایا، امام نے کیا فرمایا، کس کے مرتبے میں، کس کی فضیلت میں کیا بات کہی گئی۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل میں یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ جب میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مثال دی تھی، کیا دی تھی کہ ایک سفر کمال ظاہری ہوتا ہے، ایک سفر کمال باطنی ہوتا ہے، اور وہ نامتناہی ہوتا ہے۔ نامتناہی یعنی وہ زمان و مکان کے حدود میں محدود نہیں ہوتا، وہ اس زمین تک محدود نہیں ہوتا۔ چنانچہ روایت بھی یہی کہتی ہے کہ جب زہرا نماز پڑھتی تھی تو ان کی جبین مبارک کا نور صرف زمین تک نہیں رہتا تھا، عرش الہی تک پہنچتا تھا۔ اب میں اپنے ذوق کے مطابق، اب آپ اسے خطیبانہ جملہ کہہ لیں یا شاعرانہ جملہ کہہ لیں، ہم تو اس ظاہری سورج کے طلوع و غروب و زوال سے گویا نماز کا وقت معین کرتے ہیں۔ ارے فرشتے شاید زہرا کے جبین مبارک کے نور کو دیکھ کر نمازوں کے اوقات سمجھتے ہوں۔ یہ ہے مقام زہرا، یہ ہے مقام ان کے وجود مبارک کا کمال، ان کے وجود مبارک کا کمال۔ اس لیے کہ ان کمالات کا اس لیے تصور کرنا چاہیے کہ یہ ثمرہ معراج پیغمبر ہے۔ بس اب ایک دو جملہ عرض کر دوں، بار بار اس پر بھی بات آتی ہے کہ معراج پیغمبر یعنی کیا، معراج پیغمبر یعنی کیا، اسراء پیغمبر یعنی کیا۔ افسوس یہ کہ خود مسلمانوں کے درمیان مسلسل ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں اور تعویل باطل کا سہارا لیتے ہیں۔ جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے ایک جملہ عرض کر دوں جو پہلے عرض کر چکا ہوں۔ یہ اکثر پوچھتے ہیں لوگ کہ بھئی یہ شبہ آتا ہے، اب کتابوں میں ہے، بعض دنیاوی لحاظ سے بڑے ناموں کی طرف منسوب ہے یہ نظریہ۔ جب معراج پیغمبر کی بات ہوتی ہے، توجہ رکھیے گا، بات بالکل سامنے کی ہے۔ جب معراج پیغمبر کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے، پیغمبر نے خواب دیکھا تھا۔ کیا؟ خواب دیکھا تھا۔ یعنی اس عقل پر بس رونے کا دل چاہتا ہے، اس عقل پر خواب کو کوئی معراج کہتا ہے۔ یعنی یہ بات جس نے بھی کہی ہے، یہ خواب والی بات، اگر مصطفیٰ کی معراج خواب ہے تو پھر پورا دین خیال ہو کے رہ جائے گا۔ اگر مصطفیٰ کی معراج خواب ہے تو پھر پورا دین خیال ہو کے رہ جائے گا۔ خواب، قرآن مجید پڑھیے اگر آپ مسلمان ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے ایک بہت بڑی بحث کا ایک جواب تو یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں جسے خواب دکھایا وہاں یہ کہہ کے بیان کیا کہ میں نے خواب دکھایا۔ جناب ابراہیم کو خواب دکھایا تو یہ کہہ کے بیان کیا کہ خواب دکھایا۔ جناب یوسف کو خواب دکھایا تو یہ کہہ کے بیان کیا کہ خواب دکھایا۔
واضح ہے؟ اگر پیغمبر کو خواب دکھایا ہوتا تو یہ کہتا کہ ہم نے خواب دکھایا، یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے خواب دکھایا۔ جہاں خواب دکھایا وہ الگ ہے، وحی کی قسموں میں سے ایک خواب ہے۔ خواب میں جو چیز دکھائی اس کا اعتراف کیجئے۔ حضور کو خواب میں تو ایک شجرہ ملعونہ کو بھی دکھایا تھا، اور اسی شجرہ ملعونہ کی ایک شاخ نے کہا ہے کہ معراج خواب ہے۔ خواب کا ہے ذکر اسی سورہ میں، آخر میں خواب کا بیان ہے اسی سورہ بنی اسرائیل میں۔ مگر وہ آیت جو خواب کی ہے اس میں کیا دکھایا تھا؟ اس کی تفسیر پڑھ لیجئے، شجرہ ملعونہ کو دکھایا تھا۔ لیکن یہاں پر خواب کا لفظ ہے ہی نہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کیا کہنا اس کا جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ یعنی آپ کسے جھٹلانا چاہ رہے ہیں؟ نبی کو نعوذ باللہ، یا خدا کو علیہ باللہ؟ اور خواب دکھانا کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے کہ جس پہ خدا ناز کرے۔ خدا ہے خدا، کوئی ہمارا سیاسی لیڈر تھوڑی ہے کہ جو جھوٹے خواب دکھا دکھا کے ناز کرتا ہے۔ یہ جو دنیا کے سو کالڈ سیاسی لیڈر ہیں، یہ سبز باغ دکھا دکھا کے خوب ووٹ بھی لیتے ہیں اور سبز باغ دکھا دکھا کے ناز کرتے ہیں۔ خدا ہے اور خدا ناز کر رہا ہے۔ ایک دو جملے اور عرض کر دوں، اپنے پیغمبر کی بھی عظمت کو سمجھیں۔ جب تک پیغمبر کی عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی، پیغمبر کو اپنے جیسا نہ سمجھیں۔ کیا نادانی سی نادانی ہے۔ اب بعض مثالیں آتی ہیں کہ گھوم پھر کے وہی ذہن میں آ جاتی ہیں، بچوں کو سمجھانے کے لیے دہرا دیتا ہوں۔ دیکھیے، اس دنیا میں کتنی قسم کی مخلوقات ہیں؟ نباتات، جمادات، حیوانات، انسان، یہ سب ہیں نا۔ تھوڑی دیر کے لیے جمادات کی دنیا میں آ جائیں۔ جمادات یہ پتھر، ریت، زمین، پہاڑ، سب اللہ کی مخلوق ہے نا۔ صحرا کے چھوٹے چھوٹے ذرے، یہ بھی پتھر ہیں۔ اور یہ جو بڑے بڑے پہاڑوں کے دل میں چھپے ہوئے جواہر ہیں، فیروزہ، عقیق، یاقوت، یہ جو سمندر کی تہ سے نکلتا ہے مرجان، یہ ہے نا نفیس پتھر جسے آپ کہتے ہیں۔ پتھر وہ بھی ہے، پتھر یہ بھی ہے۔ دنیا کا کوئی نہیں کہتا انسان کہ یہ سب برابر ہیں۔ پتھر یہ بھی ہے، پتھر وہ بھی ہے، لیکن دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ یہ سب برابر ہیں۔ اگر کوئی کہے تو وہ دیوانہ کہلائے گا، مجنون کہلائے گا۔ تو اگر قرآن نے انہیں بھی بشر کہا ہے اور آپ کو بھی بشر کہا ہے، تو آپ یہ نہ کہیے کہ سب برابر ہیں اور وہ ہمارے جیسے ہیں۔ وہ ہیں، آپ ہیں، اپنی حد میں رہیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ بس اب اس سے سمجھیے، دو آیتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے پیغمبر کو معراج پہ بلایا تو ناز کیا، خود ناز کیا، خود۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے ناز کیا ہو، فخر کیا ہو کہ دیکھو لوگو ہم معراج پر گئے تھے۔ آپ کسی بڑے آدمی کو مہمان بلاتے ہیں تو آپ ناز کرتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کسے بلایا۔
وہ آنے والا ناز نہیں کرتا. غور ہمارے یہاں پیغمبر اکرم نے ناز نہیں کیا ہے کہ دیکھو میں معراج پر گیا میری عظمت کو تسلیم کرو. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو مجھے پہچانو میں اپنے بندے کو معراج پہ لے گیا. واضح ہے. اچھا عجب ہے مقام پیغمبر، خدا کی قسم. بس ایک جملہ عرض کروں گا اور آج کی گفتگو یہیں روک دوں گا. عجب ہے مقام پیغمبر. یہ پیغمبر وہ ہے جسے پروردگار نے آسمانوں پر مقام سدرۃ المنتہا پر بلکہ اس سے بھی آگے مقام قاب قوسین و ادنیٰ پر بلایا تو ناز کیا. اور یہ پیغمبر وہ ہے کہ جسے اس زمین پر بھیجا تو ناز کیا. میں سورہ جمعہ ہر نماز جمعہ میں پڑھتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے وہ خدا جس نے بھیجا ہے. یہ گویا ناز کر رہا ہے بھیجنے پر. بلایا تو ناز کیا، بھیجا تو ناز کیا. یہ ہے پیغمبر خاتم کی عظمت. اور انہیں آپ کہہ رہے ہیں ہمارے جیسے تھے. ان کی اسراء کا انکار، ان کی معراج کا انکار، ان کی عصمت کا انکار. اس مرتبہ تو میرا ارادہ یہ تھا کہ یہ تینوں مجلسیں صرف عصمت کے موضوع پر پڑھوں گا، مگر اتفاق سے کل ممبر پہ آیا تو ذہن بدل گیا. عصمت پیغمبر، عصمت انبیاء، عصمت ائمہ ایک بڑا موضوع ہے اور اس پر بھی اکثر اعتراضات ہوتے رہتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر عرض کروں گا. کچھ مطالب ممکن ہوا کہ کل عرض کر سکوں تو عرض کروں گا. لیکن بہرحال عصمت انبیاء اپنی جگہ ایک موضوع ہے. عصمت پیغمبر کا انکار کرنے والے بھی موجود ہیں. اگر مکمل عصمت پیغمبر کا انکار نہیں کر پاتے تو کم سے کم یہ کوشش ہوتی ہے کہ پیغمبر دین پہنچانے میں بس معصوم تھے، باقی زندگی کے معاملات میں معصوم نہیں تھے. اب آپ یہ بتائیے عزیز گرامی، وہ خط فاصل کون کھینچے گا؟ کون بتائے گا کہ رسول کا کون سا عمل دین ہے، کون سا عمل دین سے خارج ہے؟ وہ خط فاصل کون کھینچے گا؟ کون بتائے گا؟ ایک ہی رسول ہے نا. رسول اٹھے، انہوں نے وضو کیا، پانی لیا ہاتھ میں، 3 بار دھویا، کلی کی، استشمام کیا، چہرے پہ پانی ڈالا، دونوں ہاتھوں کو دھویا، مسح کیا. پورا عمل پیغمبر ہے. کون بتائے گا کہ اس میں واجب کتنا ہے، مستحب کتنا ہے؟ خود پیغمبر بتائیں گے نا، یا جناب محدث صاحب، یا جناب مجتہد صاحب؟ یہ کوئی فقیہ، کوئی مجتہد، کوئی محدث، کوئی اصولی، کوئی اخباری، کوئی ملنگ کون طے کرے گا؟ کوئی نہیں طے کر سکتا کہ حضور علیہ السلام کا کون سا عمل واجب ہے، کون سا مستحب، خود جب تک واضح نہ کریں. یا وہ واضح کریں یا وہ واضح کرے جو جان مصطفیٰ کا درجہ رکھتا ہو. حضور معصوم ہے، ہماری نگاہ میں تو مکمل معصوم ہے. حضور مسکرائیں تو اسے ہم تبسم نبوت کہتے ہیں. حضور غضبناک ہوں تو ہم اسے جلال نبوت کہتے ہیں. حضور کسی پہ احسان کریں تو وہ احسان نبوت ہے. حضور کی مکمل زندگی معصوم کی زندگی ہے. ایک جملہ اور عرض کر دوں، اس میں ایک لمبی چوڑی بحث چھپی ہوئی ہے. عصمت ایک صفت ہے ایسی
جو خود تجزیہ پذیر نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ انہیں ٹکڑوں میں بانٹ سکتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جسے آپ ٹکڑوں میں بانٹ نہیں سکتے۔ اب اس پہ سوچیے گا، یہ ایک مشکل مسئلہ ہو گیا، بچے سوچیں، بڑے سوچیں، سب سوچیں۔ کچھ چیزوں کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں، کچھ چیزوں کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے۔ عصمت وہ ملکہ ہے، عصمت وہ نفس انسانی، نفس معصوم کا وہ ملکہ ہے، وہ وصف ہے، وہ صفت ہے، وہ نعت ہے، وہ منقبت ہے، وہ جوہر ہے کہ جسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ دراصل عصمت اس غلبے کا نام ہے کہ جو انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو کسی بھی مسئلے میں غلطی سے بچا کے رکھتا ہے، خطا سے بچا کے رکھتا ہے، سہو و نسیان سے بچا کے رکھتا ہے۔ تو اگر یہ جوہر ہے تو اس انسان میں ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ عصمت وہ جوہر ہے۔ اب اس کی ایک آسان سی مثال دے دوں، کوئی MBBS ڈاکٹر ہو گیا، ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے؟ ہے، وہ ڈاکٹر ہے۔ جتنا اسے علم ہے وہ علم تجزیہ پذیر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب وہ دن میں بخار آئے تو سمجھ جائے گا، رات میں بخار آئے تو نہیں سمجھے گا، ٹھیک ہے مثلا۔ اور کیا بچوں کو کیا یاد رہے گا کہ بھئی نہیں، دن والا بخار سمجھ میں آ جاتا ہے، رات کا بخار یہ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ یا مثلا اور کوئی مثال لے لیجئے کہ اپنی فیملی کا علاج تو کر پاتے ہیں، باقی کسی کا علاج نہیں کر پاتے۔ بھئی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر ہے، جو بھی مریض آئے گا علاج کرے گا۔ علم جو ہے وہ تجزیہ پذیر نہیں ہے۔ اسی طرح جو وصف عصمت ہے، عصمت کا وصف، عصمت کا جوہر، عصمت کا ملکہ جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر وہ تقسیم نہیں ہوتا کہ صاحب آفس میں معصوم رہیں گے، گھر پہ معصوم نہیں رہیں گے۔ اس کی ذرا ایک کمزور سی مثال دیں، جو شایان شان پیغمبر نہیں ہے مگر ایک کمزور سی مثال دے دیں۔ لوگ طرح طرح کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعاً فطری طور پر، خلقی طور پر ان کا اخلاق ایسا ہوتا ہے، نفس ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے کبھی۔ ماں باپ اپنے بچوں میں کبھی کبھی کہتے ہیں کہ میرا یہ بچہ نا یہ کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہے، مگر یہ بچہ ہرگز جھوٹ نہیں بولتا۔ کتنی بڑی غلطی ہو جائے، نقصان ہو جائے، اس سے بتا دے گا کہ جی مجھ سے نقصان ہوا ہے، لیکن یہ بچہ دوسرا جو ہے یہ چھپاتا ہے۔ تو اب یہ نفس کی ایک کیفیت ہے، جو سچ بولتا ہے وہ آفس میں بھی سچ بولے گا، گھر پہ بھی سچ بولے گا۔ اور جو جھوٹ بول سکتا ہے، جو گھر پہ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ آفس میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اگر یہ مثال یاد رہ جائے تو پھر ایک جملہ کہہ کر بحث کو تمام کر دیں، عصمت کی بحث۔ جس بچے پہ یقین ہے کہ یہ سچ ہی بولتا ہے، گھر پہ سچ بولتا ہے، تو پھر شک بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دفتر میں جھوٹ بولے گا۔ لیکن اگر کسی بچے کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں یہ ہے کہ یہ گھر پہ جھوٹ بول دیتا ہے کبھی کبھی، تو یہ ذہن میں رہے گا کہ بھئی دفتر میں بھی کبھی کبھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ شک آ گیا نا؟ اور جہاں شک آیا پھر اس پر آنکھ بند کہہ کے اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اور نبی اللہ بھیجتا ہے اس لیے تاکہ تمام مخلوقات اس نبی پر آنکھ بند کر کے ایمان لائیں۔ نبی جو کہے وہ مانے، اور خود اس نبی کے لیے فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو دیں وہ لے لو، جس بات سے روک دیں رک جاؤ۔ اب اگر یہ رسول جس کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے اوپر اس کی اطاعت واجب ہے، ایک صلوات پڑھیے۔
ایک صلوات پڑھ دیجیے مولانا صاحب، ٹھنڈا ہے ٹھنڈا ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. ایک اور صلوات. ہاں بھائی گرم ہی دیجیے، ٹھنڈا ہو گیا ہے بالکل. معذرت، بہت معذرت. یہاں تک اگر بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے حکم دیا ان کی پیروی کا، اور ایک دو مقامات پہ پیروی کا حکم دیا ہے. اصلاً اللہ نے جو لوگ براہ راست خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں نا، کوئی وسیلہ نہیں، کچھ نہیں، بس اللہ. بہت مشہور آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ. کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ کہہ دیجئے اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم میری پیروی کرو. اپنی محبت کی اساس پر، اللہ اپنی محبت کی اساس پر جس کی پیروی کا حکم دے گا تو اس کی پیروی کرنی ہے نا. فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے ایک ایک نقش قدم کو دیکھ کر اس پر سجدہ کرتے ہوئے آگے بڑھو. اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو میرے نقوش قدم کو دیکھ کے آگے بڑھو گے. وہ پیغمبر معصوم نہیں ہوگا؟ کیا ممکن ہے کہ اس کا کوئی قدم بھی لغزش کر جائے؟ ممکن نہیں. سراپائے عصمت کا نام ہے مصطفیٰ. اور بس جب سراپائے عصمت کا نام ہے مصطفیٰ تو صرف یہی نہیں کہ جناب زہرا کی ذات گرامی پیغمبر ختمی مرتبت کے لیے تحفہ معراج تھی، بلکہ پیغمبر کو اللہ نے یہ حکم فرمایا تھا کہ دیکھو اٹھتے بیٹھتے فاطمہ کی منزلت کو پہچنواتے رہنا. دنیا والوں کے سامنے فاطمہ کی عظمت کو پہچنواتے رہنا، یہی سبب تھا. اپنی خواہش نفس سے پیغمبر نہیں اٹھتے تھے. جب مسجد میں فاطمہ آ جاتی تھی گویا حکم رب تھا ان کے لیے، اٹھو فاطمہ کا استقبال کرو. یہ جو ارشاد گرامی ہے، فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. اور بس یہیں تک نہیں ہے، یہ بھی تو ہے کہ جس نے فاطمہ کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا. جس نے فاطمہ کو رنجیدہ کیا اس نے مجھے رنجیدہ کیا. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. یہ سب کیا صرف بربنائے محبت ارشاد فرمائے، بربنائے محبت ظاہری، بربنائے محبت انسانی، بربنائے محبت بشری. یہ تو وہ رسول ہے جس نے پیغام دیا کہ جس کو چاہو خدا کی خاطر چاہو، جس سے تم دشمنی رکھو خدا کی خاطر دشمنی رکھو، اس سے دوستی رکھو خدا کی خاطر دشمنی رکھو، دوستی رکھو. جو سب کو یہ تربیت دے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، وہ خود اپنی بیٹی سے بھی محبت کرے گا تو فی اللہ ہی تو کرے گا. ذات کہاں سے آ گئی؟ اللہ ہم سے کہتا ہے تم اپنے بیٹوں کو بھی چاہو تو میری خاطر سے، تم کسی کو دوست رکھو تو میری خاطر سے.
تم دوستی دشمنی کا رشتہ رکھو تو ہمیشہ توحید کا قدم درمیان میں نہ ہو، خدا کی خاطر سے ہو. اس کا رسول جس نے یہ تعلیم دی وہ اپنی خواہش نفس کے مطابق کہے گا کوئی بات؟ العیاذ باللہ. پیغمبر نے بار بار عظمت اہل بیت کو، خصوصیت سے عظمت زہرا کو سمجھایا، اور بس قیامت تک اگر گریہ کرنا ہے تو اس بات پہ گریہ کرنا ہے کہ جس زہرا کی عظمت کو رسول نے پہچانوایا، اس زہرا کی کیسی اہل دنیا نے بے حرمتی کی ہے. روایتوں میں حضور جب کہیں مدینے سے جاتے تھے تو سب سے آخر میں جس سے رخصت ہوتے تھے وہ زہرا ہوتی تھی. جب کہیں واپس آتے تھے تو سب سے پہلے جس سے ملتے تھے وہ زہرا ہوتی تھی. کیا عظمت ہے. ٹھیک ہے بیٹیاں ہوتی ہیں، اولاد ہوتے ہیں سب کے لیے، یہ یوں ہی تو نہیں تھا. حضور کہیں جا رہے ہیں، مدینے سے جا رہے ہیں کسی جنگ پر، کسی سفر پر، حج کا سفر ہو، عمرے کا سفر ہو، کوئی تجارت کا سفر ہو، کوئی سفر ہو، پیغمبر جا رہے ہیں، آخر میں سب سے آخر میں جس ذات سے ملتے تھے اور رخصت ہوتے تھے وہ فاطمہ. اور جب آتے تھے کہیں سے سب سے پہلے جس کے پاس جاتے تھے وہ فاطمہ. یہ مرکزی حیثیت تھی فاطمہ کی. یہ حدیث قصہ میں جو مرکزی حیثیت بیان ہوئی ہے وہ یوں ہی تو نہیں ہے، یہ مرکزی حیثیت تھی. وہ زہرا جس کی نگاہ ختمی مرتبت میں یہ عظمت ہو، اس زہرا کے سامنے آ کے کوئی کہے کہ ہم تمہارا گھر جلا دیں گے. ہم تمہارا گھر جلا دیں گے. اور بس یہی نہیں کہ جلا دیں گے، اس کے بعد کا جو فقرہ ہے نا وہ قیامت کا ہے. کہ بی بی زہرا نے فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ارے اس میں رسول کے بچے حسن و حسین ہیں. جواب دیا گیا وَإِن، ہاں ہوا کریں، یعنی ہم حسن و حسین کے ساتھ اس گھر کو جلا دیں گے. اگر کوئی بھی ظلم زہرا پہ نہ ہوا ہوتا تو صرف یہ جملہ کافی تھا قیامت تک رونے کے لیے، لیکن صحیح نہیں کہ صرف یہ جملہ کہا گیا، بلکہ حقیقتاً دروازے پہ آگ اور لکڑی لے کر آ گئے. اب وہ روایتیں بھی ہیں کہ زہرا کی نگاہ کے سامنے کس طرح حضرت امیر المومنین کی توہین ہوئی. کہ بی بی کو کہنا پڑا کہ میرے ابن عم ابو الحسن کو چھوڑ دو، علی کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ دیکھو اگر علی کو لے کے تم گئے، علی کو تم نے نہیں چھوڑا تو میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دوں. زہرا چاہتی تھی کہ بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کسی شقی نے اپنے غلام سے کہا کہ زہرا کے بازوؤں پہ تازیانے لگا. زہرا کے بازو پہ جو تازیانہ لگا تھا اس سے جو بازو متورم ہو گئے تھے، وہ ورم بھی علی نے اس وقت دیکھا جب غسل دے رہے تھے. آپ کی آوازیں بلند ہیں، وقت گزر چکا، مجلس کے اختتام کا وقت بھی گزر چکا، مگر میں بس ایک واقعہ اپنی زندگی کا نقل کرنا چاہتا ہوں. میرے استاد مرحوم عارف بزرگوار حضرت علامہ حسن زادہ آمولی، پوری دنیا جانتی ہے، عارف تھے، عالم تھے، فیلسوف تھے، فقیہ تھے، قاموسی شخصیت تھی. آیت اللہ حسن زادہ آمولی. یہ بات مجھے دن تاریخ سب یاد ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا
اور 98 میں ان کی خدمت میں قم میں ان کے گھر پہ گیا اجازت لینے کے لیے کہ آقا میں جا رہا ہوں، اب 2 مہینے کے بعد حاضر ہوں گا درس میں۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا امریکہ جا رہا ہوں۔ کہا کیا پڑھو گے؟ میں ظاہر ہے وہ استاد تھے، میں کیا کہتا، ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا جو آپ فرمائیں۔ کہا بیٹھو۔ مجھے بیٹھا کے انہوں نے بہت سی روایتیں سنائیں، فضائل کی، مناقب کی، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو ایک روایت اور سن لو، یہ ایام فاطمیہ کے لیے ہے۔ کہا کہ جب جناب زہرا کی وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی، دفن کر دیا، تو سب رو رہے تھے، رو رو کے سب خاموش ہو گئے، مگر امام حسن کا گریہ تھا کہ تھمنے کا نام ہے۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ امام حسن کا گریہ جاری، تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے۔ ایک مرتبہ آقا حسین چھوٹے ہیں، حسین آگے بڑھے، بھائی کو لپٹایا، بھیا میں آپ سے چھوٹا ہوں، میں خاموش ہو گیا، آپ بھی خاموش ہو جائیے۔ معلوم ہے حسن نے کیا جواب دیا؟ ہاں حسین تم چھوٹے ہو، اسی لیے مادر گرامی تمہیں ساتھ میں نہیں لے گئی تھی۔ میری مادر گرامی پہ جو ظلم ہوا ہے، ارے اگر تم نے دیکھا ہوتا تو تم بھی اسی طرح تڑپ تڑپ کے گریا کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار معبود ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے۔ مالک ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم توحید و ولایت پر گامزن رہے۔ پروردگار ہمارے جوانوں کا مستقبل روشن فرما، ان کی دنیا ان کی آخرت سنوار دے۔ پروردگار معبود ہمارے معاشرے میں علماء کی تعداد میں اضافہ فرما، مرجعیات رشیدہ کی حفاظت فرما۔ ہماری زبان میں جو مجتہد گفتگو کر سکتا ہے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر نجفی، پروردگار ان کو بھی صحت و سلامتی عطا تا دیر ان کا سایہ قائم رکھ۔ مومنین کو ان سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی حفاظت فرما، حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کی حفاظت فرما۔ پروردگار اسلام کا پرچم سر بلند رہے، پروردگار مسلمان سرفراز رہے۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔